اور عصر حاضر کا تیسرا بڑا فتنہ وہ تصوف کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تصوف کی بدنامی، رہبانیت اور تصوف کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں گے، رہبانیت اور چیز ہے، تصوف اور چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ بندہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، معاشرتی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اولاد کی فکر چھوڑ دے، بنیادی ضروریات زندگی جو فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کے پرواہ کیے بغیر عبادت کے نام سے گھر سے نکل جائے، جنگلوں میں چلا جائے، عرصہ اس کا پتہ نہ ہو، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے معاشرتی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھے پر ڈال کر رب کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب ایسے نہیں کہ حقوق العباد کو چھوڑ دو، اس طرح اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ کی عبادت کو دیکھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور آج کے بعد میں سوؤں گا نہیں، ہمیشہ جاگوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں نے قسم کھا لی ہے میں نکاح نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں تو آرام بھی کرتا ہوں جاگتا بھی ہوں۔ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آج تصوف کو رہبانیت کا نام دیا گیا۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کے اندر وہ سوئی گھسائی ہوئی ہے، کوئی کان میں سوئی گھسائی ہوئی ہے، مان لوہا اس نے اوپر پہنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کئی ماہ سے نہایا نہیں ہے، وہ غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یہ تصوف نہیں ہے، یہ رہبانیت کی ایک تصویر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ بندہ مخلوق میں رہ کر خالق سے تعلق نہ توڑے، مخلوق میں رہ کر خالق کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو، اس کو تصوف کہا جاتا ہے، اس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام روح تصوف ہے۔ تو آج جو رہبانیت کو تصوف کا نام دے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تمہیں غلط فہمی ہے، یہ رہبانیت ہے، تصوف نہیں ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، تصوف ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر اسی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر پھر اسی میں آپ دیکھیں تصوف کے حوالے سے ایک جملہ جو آج بولا جاتا ہے کہ بابت شیعی نہیں، ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ وہ اس نے جو بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، نہ کسی کے سامنے آتا ہے۔ وہ ایک اینکر نے پوچھا کہ آپ پہلے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں پھر آپ سامنے نہیں آتے، کہتا ہے یہ اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ یہ ہے کہ پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے جب علماء کے سامنے آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ پلے کچھ نہیں ہے۔ پلانٹڈ آدمی ہے جو بٹھایا گیا ہے، اس کے پیچھے قوت کار فرما ہے، ان کے ذاتی مقاصد ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس نے جو جملہ بولا بابت شیعی کوئی نہیں، اس کو آج ہمارے نوجوان دوست مذاق میں بولتے ہیں، جبکہ مذاق میں بھی وہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ صراحتاً قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کہتا ہے باب شیع ہے، اللہ نے بابوں کو تصرف کی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بابوں کو صفت کن کا مظہر بنایا ہے۔ اگر باب شیعی کوئی نہیں تو وہ بھی تو بابا تھا جس نے خط لکھ کر دریائے نیل کو جاری کیا تھا۔ اگر باب تو شیعی کوئی نہیں تو آج قبلہ اول جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس سے پہلے جب یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا 5ویں صدی ہجری کے اندر، جب یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو آپ تاریخ کو پڑھیے، بابت شیعی کوئی نہیں کہنے والا، جملہ بولنے والا وہ تاریخ سے بھی ناواقف اور جاہل ہے، وہ یہ بات جانتا ہی نہیں کہ کون تھا جس نے بیت المقدس کو قبلہ اول کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ معراج کی رات حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لے کر آپ نے
بیت المقدس کو قبلہ اول کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا. اور یہ جملہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہ جملہ کہ ایوبی کی فوج کون تھی؟ ایوبی کی آدھی فوج 11ویں والے پیر کے مرید تھے اور آدھی فوج امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے شاگرد تھے. اور وہ ایوبی خود حضور غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت سید عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید. اور ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد حضرت نجم الدین ایوب وہ بلا واسطہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید. تو کیا وہ بابے نہیں تھے؟ اگر بابے تو شے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سومنات پر حملہ کرنے والے سلطان محمود غزنوی جب 16 یا 17 حملے کر لیتے اور حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ہوتی، تو وہ صندوق کھول کر کس کا جبہ سامنے رکھا؟ کس کا جبہ سامنے رکھا؟ اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اس جبے کے توسل سے سوال کیا، یا اللہ تجھے اس ولی کے جبے کا واسطہ ہے. وہ جبہ تھا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ. کیا وہ بابے نہیں تھے؟ اور وہ صرف لباس تھا بابے کے وجود سے لگنے والا. تو اگر لباس کی طاقت یہ ہے تو بابے کے اپنے تصرف اور قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اسی ہندوستان کے اندر برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اتنا بڑا فتنہ اٹھا، دین اما اوست کا نعرہ لگایا گیا. اور اگر اس فتنے کا کلا کمن نہ کیا جاتا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکا جاتا تو آج نہ ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی نہ نمازیں ہوتی. وہ فتنہ یہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کو کسی نے مشورہ دیا کہ اسلام پرانا ہو گیا ہے، تم نئے دین کا اعلان کرو. اب اس نے نئے دین کا اعلان کیا. نیا دین کیا تھا کہ مسلمان گائے کی قربانی نہیں کریں گے، وہ ہندوؤں والے تلک بھی لگائیں گے. اسی طرح مدارس کو گرایا گیا، عربی زبان پر پابندی لگ گئی، رشتے جو حلال تھے ان کو حرام کہہ دیا، جو حرام تھے ان کو حلال کہہ دیا. اتنا بڑا فتنہ تھا دین امعوس، جس کے اندر ہندو، سکھ، مسلمان، مجوسی، پارسی ان کے رسوم و رواج ایک جگہ اکٹھے کر کے کہا گیا کہ رام اور رحمان کا فرق مٹ گیا، سارے دین ایک ہی ہیں، سارے مذہب ایک ہیں. تو اس فتنے کو کس نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا؟ وہ بھی ایک بابا تھا جس کو حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کہا جاتا ہے. لہذا آج عصر حاضر کا تیسرا بڑا فتنہ وہ تصوف سے دوری پیدا کی جا رہی ہے. رحمانیت اور تصوف کا فرق مٹانے کی کوشش کر کے نوجوان ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو بابے ہیں، وہ جو بابے جن کو تم تصوف کا نمائندہ بنا کر پیش کر رہے ہو، وہ تصوف کے نمائندے نہیں. تصوف کے نمائندے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تصوف کے نمائندے حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، تصوف کے نمائندے حضور غوث اعظم ہے، ان کی تعلیمات ہیں، وہ تصوف ہے. اور اہل سنت اسی تصوف کو ماننے والے ہیں.